السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، تو کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ماریہ علی۔ تو میں لے کے آئی ہوں ہماری بہت سی پیاری سی رائٹر عظمیٰ مجاہد کے ناول محبت کا ستارہ سیزن 2 کے ایپیسوڈ 18۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ زرکشا اسے اپنے سامنے دیکھ کر گھبرائی تھی۔ آپ وہ بستر چھوڑ کھڑی ہوئی تاکہ عمر پھر سے کوئی حرکت نہ دہرا سکے۔ وہ ایک ہاتھ سے ساری لائٹس آن کرتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ زرکشا نے اپنا بکھرا سراپا دیکھا تو زمین پر گری شال کو خود سے لپیٹا تھا۔ آپ ابھی میرے ساتھ واپس چل رہی ہیں زرکشا؟ ودماء اور رومانس عمر اس کے قریب آتے اس کا ہاتھ تھام گیا، جبکہ اس نے اپنی انگلیوں پر نظر ثانی کی، تب بھی بدکتی ہوئی دور ہوئی تھی۔ آپ اب مجھے اغوا کر کے لے جائیں گے؟ زرکشا نے اس کے ہاتھ میں دبا اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا تو عمر نے مزید مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھامے ہی اسے اپنی طرف کھینچا تو اغوا کے دوش پر سوار لرزتے پتے کی طرح اس کے ساتھ آ لگی تھی۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں یہاں آپ کو اغوا کرنے آئی ہوں تو ایسے ہی صحیح۔ زرکشا کے چہرے پر پونک مارتے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو ہٹایا تھا۔ ہاتھ کا استعمال کر نہیں سکتا تھا کیونکہ دونوں ہاتھ ہی مصروف تھے۔ زرکشا حیرت سے اسے تک رہی تھی۔ سرپرائزنگلی میں اپنی کہانی کا خود ہی ویلن بن چکا ہوں، تو مجھے ہی یہ کردار نبھاتے بالکل ڈر نہیں لگ رہا ہے۔ عمر آگنے کے جھٹکے میں اسے کاندھوں پر اٹھایا تو وہ اس کی گرفت میں پڑپڑا کر رہ گئی تھی۔ آنکھیں نمناک تھی اور آواز گلے میں ہی کہیں دب چکی تھی۔ جب وہ تیزی سے زینہ اترتے نیچے بڑھا تھا، اس کا ڈر ہی ہمیشہ اسے مصیبت میں ڈالتا تھا۔ عمر کیا کر رہے ہو یہ؟ حریر جو کچن میں تھی، باہر کا منظر دیکھ شاکت ہوئی تھی۔ جب عمر نے اسے اپنے کندھے سے نیچے ہٹاتے زمین پر ٹھہرایا تھا۔ اپنی بیوی کو لینے آئے ہوں، کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، وہ کچھ دھیمی آواز میں بات کر رہا تھا۔ زرکشا نے حریر کی طرف بڑھنا چاہا تو وہ لاپرواہی سے اس کی کمر میں بازو ڈالتے اپنے دائرے میں لے گیا تھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آتا عمر، بیوی لے جانے اور اٹھانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہم ہیں نا یہاں سب پرابلم سالو کرنے کے لیے، پھر ابھی کیوں اتنا ببال مچا رکھا ہے؟ آخر کچھ مسئلے ہیں جن کو تمہیں سمجھنا ہوگا عمر، ادھر آؤ ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ حریر تھکے انداز میں بولی تو وہ زرکشا کو اپنی گرفت میں آزاد کرتے حریر کے پاس آیا تھا۔ میں جان چکا ہوں مام کی زرکشا سادی چاچو کی بیٹی نہیں بلکہ عالیہ آنٹی کی بیٹی ہے۔ سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہرٹ مور۔ وہ حریر کو شانت سامے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے انتہائی سرگوشی نما آواز میں بولا تھا۔ حریر ٹھٹک گئی تو وہ 2 قدم پیچھے ہوا اور پھر زرکشا کی طرف آتے اس کا ہاتھ تھامے باہر بڑھ گیا تھا۔ جن 2 لفظوں میں وہ انہیں اپنا کنسرن بتا کر گیا تھا، اس کا حوال تو یہی بنتا تھا کہ وہ اپنی ضد سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ زرکشا نے بے بسی کی مورت بن کر پیچھے دیکھا، پر حریر کے پاس اسے روکنے کی وجہ ہی نہیں بچی تھی کوئی۔ شہید مصطفیٰ نے جس طرح اسے ہرٹ کیا تھا، اس کے بعد تو وہ اس کی شکل تک دیکھنے کی روادار نہیں تھی۔ آیا کہ وہ اس کے ساتھ وقت بتاتی۔ اس وقت بھی وہ مصطفیٰ رابی کے سامنے اپنی ڈیمانڈ رکھ کر بیٹھی تھی۔ گاڑی از اوکے آپشن، بٹ آپ کا تو لائسنس ہی نہیں بنا فاطمہ بی۔ مصطفیٰ نے اس کی گاڑی لینے کی ڈیمانڈ کو لائسنس سے منسوخ کیا تھا۔ میں یہ کر سکتی ہوں مام، وہ پاپا سے ڈرائیونگ سیکھی ہے میں نے۔ فاطمہ بھی پر اڑی تھی۔ دیٹس نائس، لیکن پروفیشنل ڈرائیونگ کے لیے آپ کو کلاسز جوائن کرنی ہی پڑیں گی۔ مصطفیٰ اس کی بحث میں ابھی جسٹ اسے دیکھنے کو اکتفا کیے بیٹھی تھی جب شہیر اندر آئے۔ گڈ مارننگ بیسٹ بڈیز۔ وہ باری باری مصطفیٰ اور آبدار سے پیار لیتے اس کے برابر بیٹھا تھا۔ فاطمہ نے سرے سے اسے اگنور کیا۔ جب اس نے سب سے نظریں بچائیں اس کے تھائز پر اپنا بھاری ہاتھ رکھا، فاطمہ کے جسم پر ایک تار لہر سی دوڑی تھی، پر وہ اسے کوئی ری ایکشن نہیں دینا چاہتی تھی۔ گڈ مارننگ موما جان کی بہو۔ شہیر نے اس کے سامنے پڑی بٹر بیڈ کو اٹھاتے ہوئے شوق نواز سے اسے دیکھا تھا۔ وہ دکھانے کو بھی نہیں مسکرا سکی تھی۔ اوکے گائز، مجھے ذرا دیر ہو رہی ہے، میں نکلتا ہوں ابھی، یا روم میں آ کر میری بات سنو۔ مصطفیٰ چونکہ بریک فاسٹ سے ایزی تھا تبھی اٹھتے ہوئے بولا تو آبدار کو بھی اٹھنا پڑا۔ ساتھ ہی فاطمہ کھڑی ہوئی تھی۔ پلیز ماما، مجھے ہاسپٹل چھوڑ دیجیے گا۔ اس نے چیر کی پشت پر پڑا اپنا وائٹ کوٹ اٹھایا تو جب شہیر نے اس کا ہاتھ تھاما، میں چھوڑ دوں گا فاطمہ، بریک فاسٹ کریں۔ شہیر نے اسے کچھ جتانا چاہا پر وہ اسے دیکھنے تک کی روادار نہیں تھی۔ مامو، آپ اگر مجھے لے کر نہیں جائیں گے تو میں آٹو یا ٹیکسی سے چلی جاؤں گی۔ فاطمہ کی بات پر مصطفیٰ نے چٹکتی نگاہ شہیر پر ڈالی تھی۔ اوکے جسٹ ویٹ، میں ابھی آتا ہوں۔ مصطفیٰ نے فاطمہ کو رخسار خط پایا اور اپنے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کیا پرابلم ہے تمہارے ساتھ؟ جب کہہ رہا ہوں چھوڑ دوں گا ہاسپٹل تو ہر بات پہ ڈرامہ کرنا ضروری ہے کیا؟ شہید کو پہلی بار اتنا غصہ آیا تھا اس پر، تبھی اسے کلائی سے تھامے اپنے مقابل کیا۔ فاطمہ نے اس کے سینے کو پش کرتے اسے خود سے دور کیا تھا۔ ڈونٹ کم اگین ان فرنٹ آف می شہید مصطفیٰ، ورنہ ابھی چیخ کر سب کو تمہاری اصلیت بتا دوں گی۔ وہ اس سے دور ہوتی چیئر پر پڑا وائٹ اوور کوٹ اٹھاتے تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ شہید کا بریک فاسٹ کیا ہونا تھا، اس کے دماغ کی دہی تو وہ لڑکی کر ہی چکی تھی۔ وہ تقریباً دوڑتے قدموں سے باہر آیا تھا۔ وہ جو مصطفیٰ کی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی، اسے کلائی سے تھامے گاڑی میں پین کرتے دائیں بائیں اپنے ہاتھ رکھے اس کے سامنے ڈھال بن کر ٹھہرا تھا۔ کیا بکواس کی تم نے کہ تم میری اصلیت سب کو بتاؤ گی؟ بائی دی وے، کون سی اصلی کا یہ جان سکتا ہوں میں؟ فاطمہ نے اس کی وردی پر چمکتے اسٹار کو دیکھ کر اتنی شدت سے اس کے سانسوں پر چھاتی شہید مصطفیٰ کی غربت سے اپنا دھیان ہٹانا چاہا تھا۔ شب کون مارا ہے تم نے ایک جیتی جاتی لڑکی کو؟ خواہشہ اور مانو، بٹ ڈونٹ بی اسمارٹ ناؤ۔ شہید مصطفیٰ، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی
ہیں। صحیح ہے، سب کہتے فاطمہ کا چہرہ سرخ پڑا تھا، ایگزام جو دینا تھا تو اس پر گزری ساتوں کی سوچ بھی چھو کر گزری تھی۔ شہید کا دماغ بنایا تھا شہید فاطمہ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ سناتا آبدار کی آواز پر دونوں چمکے تھے۔ شہید پیچھے ہٹا، تبھی مصطفیٰ باہر آیا۔ فاطمہ اسے دیکھتی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ شہید پاؤں پٹکتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا جب مصطفیٰ آبدار کو ہگ کرتے اسے ماتھے پر موسا دے گیا تھا۔ جس شخص کی اتنی خوبصورت بیوی اور ڈھلتی عمر بھی اس پر کوئی خاص فکر نہیں چھوڑنے والی۔ مصطفیٰ نے آبدار کی نوز کو پن کیا تھا۔ اس کا چہرہ خفا سے سرخ پڑا تھا۔ شرم تو نہیں آ رہی بہو کے سامنے رومانس چھاڑتے ہوئے گاڑی میں ویٹ کر رہی ہے وہ؟ آبدار نے اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ ویسے ان لوگوں کا بھی آبدار مصطفیٰ والا سین چل رہا ہے کیا؟ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ فاطمہ شہید کے ساتھ خوش نہیں ہے؟ مصطفیٰ جو اتنے دن سے فاطمہ اور شہید کے رویوں کو نچاتے ہوئے نوٹ کر رہا تھا تبھی بولا، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ یو نو اباؤٹ کیٹ فائٹس؟ آبدار نے اس کی توجہ ان سے ہٹائی تو وہ اسے گڈ بائی کہتے گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مصطفیٰ سے واپسی پر رات کو بھیجنے کا تھا، ہاسپٹل میں چھوڑ کر گیا تھا۔ ڈاکٹر فاطمہ آپ کے گیسٹ آپ کا ویٹ کر رہے ہیں آپ کے روم میں۔ وہ انٹرسٹ پر اٹینڈنس لگا رہی تھی جب اس کا روم بوائے اس کے لیے پیغام لایا تھا۔ میرے گیسٹ بچنے سے بولتی لے کر بالوں میں ہاتھ پھیرتی روم کی طرف بڑی پیچھے بندر آتے اس نے ویل چیئر کے سامنے بیٹھے شخص کو چلتے سے دیکھا تھا جس کی دروازے کی طرف پوچھ تھی جبکہ وہ فون پر بری طرح بزی تھا۔ فاطمہ نے خود ہی دوڑنا کیا تو وہ چمتے ہوئے پیچھے مڑا تو وہیں فاطمہ کے پیر زمین پر جم گئے تھے۔ ہائے فاطی، سرپرائز! وہ شاخ سے اپنے سامنے مجھے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ وہ حاج اسد اتنی سالوں بعد اس کے سامنے تھا۔ فاطمہ کو سمجھ نہیں ہے وہ اس کا کیسے ویلکم کرے۔ ہاں 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 اٹس می، آئی نو تم مجھے دیکھ کر ایسی شاکڈ ہونے والی تھی۔ اب کچھ بولو گی؟ اس نے فاطمہ کا ہاتھ تھاما تھا جب اس کی دھڑکنوں میں ادھم سا بچا تھا۔ وہ بدک مسکرا پائی تھی۔ یہ کافی شاکنگ تھا، تم بتا کر آتے تو۔ فاطمہ خود کو گھسیٹتی اپنے لیے مخصوص نشست پر جا کر بیٹھی تھی۔ اگر بتا کر آتا تو یہ چہرہ کیسے دیکھنے کو ملتا؟ اینڈ پچھلے 1 مہینے سے تم کہاں گم ہو یار؟ نہ کسی کال کا رپلائی نہ میسج کا۔ آئی ایم سرپرائز کہ فاطمہ سعدی ناغا مجھے یعنی اپنے بیسٹ بڈی کو اگنور کر رہی ہیں۔ وہ اس کے سامنے بیٹھتے چک کر رہا تھا۔ فاطمہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ جب اسے اپنی زندگی میں ہونے اتل پتل کا بتائے گی تو وہ کیسے ریئیکٹ کرے گا۔ یو نو واٹ مام، میں بھی پاکستان آئی ہوئی ہے اینڈ دس ٹائم تھینک گاڈ آئی ایم ود مائی 2 لیڈیز آف کورس یو اینڈ مام۔ وہ حاج حسن اپنی نانے پر مائل تھا اور وہ ہاں میں جواب دیے جا رہی تھی۔ تمہاری مام آئی مین اسٹیپ مام کی بات کر رہے ہو؟ تو فاطمہ اتنا جانتی تھی کہ اس کی فرسٹ مام جو کہ ریئل مام تھی وہ یورپین ہی تھی، لیکن اس کے فادر نے سیکنڈ میرج کسی پاکستانی خاتون سے کی تھی جس کی وجہ سے اس کے ڈیڈ نے ان سے لگ رہتے تھے اور شاید اسی وجہ سے نویرہ اور سعدین کو ان کی فیملی ٹرمز پسند نہیں تھی اور وہ اسے باہر سے دور رکھنے کی کوشش میں رہے تھے۔ یا اینڈ یو نو واٹ، جب میں نے انہیں تمہاری اور تمہاری فیملی کی پکس بھیجی تو انہوں نے میرے یہاں آنے کا بندوبست چٹکیوں میں کیا۔ وہ بہت جلد تمہاری فیملی سے ملنے آنے والی ہے۔ وہ حاج سے خلاصہ کر رہا تھا وہ فاطمہ کا الگ تک سکھا گیا تھا۔ ہاں وہ حاج ہم پھر ملتے ہیں، ایکچولی میرے OPD کا ٹائم ہو رہا ہے۔ سی یو سون۔ ہاں فاطمہ نے چہرے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ او وائی ناٹ، مجھے یہاں کچھ اور فیملی سے ملنا تھا اینڈ بائی دا وے آئی ول کال یو اوکے۔ وہ آنے آگے بڑھتے فاطمہ گلے نہ آ جا جب وہ تھوڑا سا جھجکتے پیچھے رکی تھی۔ اپنا خیال رکھنا اوکے۔ فاطمہ انداز سے ٹالنے والا ہی تھا جب اس کے روم کا دروازہ نہ کرتے کھلا تھا اور عمر آغا اندر آیا تھا۔ فاطمہ کو انجان شخص کے ساتھ دیکھے اچنبا ہوا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ فاطمہ کتنے قریب ٹھہرا شخص ریان تو نہیں ہو سکتا تھا۔ فاطمہ اسے دیکھ کر کچھ کنفیوز ہوئی اور اپنی ازلی دشمنی والے پارٹ کو یاد کیا تھا۔ میں چلتا ہوں فاطی، جلدی ملتے ہیں۔ وہ حاج حسن نے خود کو عجیب و غریب نظروں سے گھورتے شخص کو دیکھ کر کہا اور باہر نکلے تو فاطمہ بے وجہ ٹیبل پر پڑی چیزیں ترتیب دینے لگی۔ کیا میں جا سکتا ہوں؟ کون تھا یہ؟ عمر نے خلاف مزاج چاہ کر انتہائی نرمی سے پوچھا تھا۔ نہیں، میں کسی کو اتنا حق نہیں دیتی، کوئی میری پرسنل لائف میں ہے۔ اس نے سینے پر ہاتھ باندھے اپنی ازلی ڈھیٹ پن سے کہا تو عمر آغا نے شانے چکائے تھے۔ ویل تمہاری مرضی، میں یہاں تم سے بات کرنے کے لیے آیا تھا۔ عمر کو اتنا کچھ خاص شوق نہیں تھا اس لگ چڑی فاطمہ سے الجھنے کا۔ بولو، سن رہی ہوں میں۔ فاطمہ نے اپنی فضول مشاغل کو مزید بڑھایا تھا۔ ایکچولی مجھے زرکشا کو لے کر تم سے ایک فیور چاہیے تھے۔ عمر نے بنا لپٹی رکھے اپنا مدعا بیان کیا تو وہ کیا چمکی تھی اتنا تو اسے پتا ہی چل گیا تھا۔ ہر رضلان زرکشا کو گھر واپس لائے تھے۔ کیا فیور؟ وہ مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ جب عمر نے اسے زرکشا کو واپس لانے کی وجہ سے آگاہ کیا تو وہ بچھنکی رہ گئی تھی۔ کیا سارے انکشافات اور حادثات آج ہی کے دن اکٹھا ہونا تھا؟ جب عمر جانتا تھا وہ زرکشا کو جس حد تک پوزیسو تھی، کم از کم وہ اسے ایک اچھی ایڈوائس تو دے ہی سکتی تھی۔ اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ فاطمہ نے اپنا غصہ دبایا۔ کیسے ماں باپ تھے اس کے جنہیں ذرا بھی فاطمہ کی خوشیوں کی پرواہ نہیں تھی، اور اب زرکشا، کیا وہ اسے یہ سب جاننے کے بعد نارمل رہ پاتی؟ میں چاہتا تم انہیں کال کرو، انہیں سمجھاؤ کہ آغا مینشن از ناٹ سوٹیبل فار ہر۔ ویسے بھی میں نے یہ شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جتنا وہ آغا مینشن سے دور رہیں گے اٹ ول بی بیٹر فار ہر۔ عمر نے اپنے اگلے پلان بتائے تو فاطمہ تپ گئی تھی۔ فون اثر دکھا رہا ہے نا اپنا عمر آغا؟
तुम भी इतनी सेल्फिश हो जितने इस घर के बाकी सब लोग। जर्कशा कर रही है ये जिसका काल है। अच्छा है वो तुम जैसे घोंचू शख्स की हैसियत को भी तस्लीम न करे। फातिमा ने उमर आगा के हिस्से पर हालत मुजरी बाप बनाने वाली मजबूरी को ज़रा भी नरमी से डील नहीं किया था, और वो इसके रूम से जाने का इंतज़ार किए बगैर चेंजिंग रूम में चली गई थी। शहीर वहाज और अब जरकशा वो ज़रा सी तनाई मैसर आती पुट पुट कर रो दी थी। वो नहीं जानती थी कि वहाज हसन के यूँ चले आने पर कोई मलाल था या शहीर मुस्तफ़ा से अनचाहे रिश्ते में दो कदम और आगे जाने का दुख था। पर इसका सर बहुत भारी होने लगा था। पूरा दिन इसने घड़ी की सुइयां गिनते हुए गुजारा था और फ्री होते हुए नवेरा सादीन के पोर्शन में चली आई थी। मुसलसल ज़हनी दबाव का नतीजा यही निकला था कि इसे हाई फीवर हो गया था। नवेरा इसकी हालत देखकर परेशान थी। वो जरकशा को साथ बहुत ज़बरदस्ती से ले तो आया था, पर इसने पूरी नाटकाबंदी की थी। ना ही इसने खाने को हाथ लगाया था, ना ही वो उमर आगा की किसी दोस्त ज़बरदस्ती को गिनती में ला रही थी। वो भी ड्यूटी ऑफ करते घर पहुंचा था और इसे हनोज इसी पोजीशन में देख तलमला उठा था जैसे वो इसे छोड़कर गया था। जरकशा क्या बिहेव है ये? आपने अगेन ब्रेकफास्ट नहीं किया, लंच बॉक्स का ओपन तक करना गवारा नहीं किया। कुछ चाह रही हैं आखिर आप? ड्यूटी पर पूरा टाइम इसका फोकस जरकशा की तरफ रहा था। एक आखिरी कुरी जो थी वो भी फातिमा सादी ने हमेशा की तरह इससे भी मायूस किया। तो वो जरकशा से अपने तरीके से डील करने का सोचने लगा। जरकशा ने इसे सिरे से ऐसे इग्नोर किया जैसे वो यहाँ था ही नहीं। उमर से दिलाया सा इसके पास आते बाजू से थामे अपनी तरफ मुतवजा करिया, पर इसकी लाल गुलाबी नम आंखें और सूजे पुपटे इसके मुस्तकिल रोने की निशानदही कर रहे थे। उमर एक पल में कमज़ोर पड़ा था, पर वो ये भी जानता था कि अगर वो इसके सामने कमज़ोर पड़ा तो वो जरकशा को याद देगा। तभी अपनी जून में वापस लौटा था। मुझे घर जाना है। इसे खुद को तासुब भरे अंदाज में तकते पाकर जरकशा ने नम आवाज़ में कहा था। अब ऐसा तभी होगा जब मैं चाहूँगा, और मैं कब ऐसा चाहूँगा इसके लिए आपको मेरी हर बात मानना होगी जरकशा। अगर आप चाहती हैं कि मैं जिद और गुस्से में आकर आपके हक से परे के फैसले ना करूँ, देन बी कोऑपरेटिव मिसेस जरकशा। उमर आगा। उमर ने अपनी पेशानी को इसकी पेशानी से टकराते इंतहाई नरम आवाज़ में कहा था। जब जरकशा ने सस्कारी भरी और इससे अपने चेहरे को दूर किया था। आई हेट यू उमर आगा, मुझे नहीं रहना आपके साथ किसी भी कंडीशन पर। जरकशा ने इसके दिल को कई टुकड़ों में तकसीम किया था। कसूर जरकशा का नहीं था, बल्कि ये तो उमर आगा की करनी सामने आ रही थी, जिसने बचपन से अब तक इसे यही रियलाइज़ कराया था कि वो इससे नफरत करता है। जरकशा का वजूद इसके लिए सबसे नापसंदीदा वजूद है। उमर मुश्किल खुद को इसे कुछ सख्त करने से रोक पाया था, और इसका चेहरा हाथों के पहले में बढ़ते इसके अपने सामने किया था। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप मुझसे नफरत करें जरकशा उमर, क्योंकि वो उमर आगा की मोहब्बतों का जाम आपके नाम से मखसूस होकर छलकने लगा है। उमर ने इसके माथे पर बोसा देते बारी बारी इसकी आंखों पर से नमी चुनी थी, जबकि ऐसा लगता था इसकी आंखों में नमी ने मुस्तकिल सकूत इख्तियार कर लिया था, जो इसके सोगवार हुस्न को मज़ीद दिलकश बनाने पर मुज़र थी। मैं देख रहा हूँ जब से मैं आपको यहाँ लाया हूँ, आप इसी नाइट ट्राउज़र शर्ट में घूम रही हैं। क्या ख्याल है अगर आज कुछ शॉपिंग कर ली जाए? उमर हल हाल में अपने और इसके दरमियान एक साजगार दोस्ताना माहौल चाहता था। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। जरकशा ने इसका हाथ झटकना चाहा, पर उमर की गिरफ्त इसके चेहरे पर मज़ीद सख्त हुई थी। पर मुझे बहुत अच्छा लगेगा अपनी हमसाद के साथ रहकर। सो बी रेडी, वी हैव टू गो। उमर ने इसके भरे भरे सुर्ख गुलाब जैसे सर पर अपने लप रखते इसके कानों में मौजूद सोने की छोटी छोटी बालियों को बीड़ों में से छुआ था। जरकशा के चेहरे पर हया की लाली बिखरी थी, जिसे देख उमर आगा मबहूत सा हुआ था। जरकशा, आपके चेहरे पर बिखरे ये रंग बेईमान करते हैं मुझे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं अपने हद से तजावज़ कर जाऊँ। कभी इसके लिए मेरी बात मान लिया करें, ताकि हम में से कोई भी इन मसाइल का शिकार ना हो जिसका हल मुमकिन नहीं है। उसके रख्सारों में इंतहाई नरमी से मिली हुई पोरों से छूते हुए पीछे हटा था। आज के दिन के लिए हम आपकी इस ड्रेसिंग पर गुजारा करें। चादर लेकर बाहर है, मैं वेट कर रहा हूँ गाड़ी में। उमर आगा ने जिस अंदाज में हुक्म दिया था, रक्षा के पास इनकार की गुंजाइश नहीं थी। तभी चप्पल में पाँव अड़सते शाल को अच्छी तरह से उसे लपेटे बाहर आई थी। इसे अपनी बात मानते देख उमर आगा के अंदर तक सुकून उतरा था। उसे लेकर करीबी मॉल में आया था, जहाँ वो इससे इसकी चॉइस पूछ रहा था, लेकिन इसकी खामोशी के जवाब में खुद ही हर चीज़ फाइनल कर रहा था। हर तरह के फैंसी कैजुअल ड्रेसेस के साथ मैचिंग शूज़ वगैरह लेते इसके कदम एक शॉप के सामने रुके थे। इसने सरकशा के पास झुक कर कानों में कुछ सरगोशी सी की थी, जिसे सुन सरकशा बुरी तरह से बुखलाती अपना चेहरा ज़मीन पर गाड़ गई थी। जबकि उमर आगा को पूरी उम्मीद थी कि यहाँ भी इसे ऐसे ही सर खपाना था। जब भी वो लेडीज़ गारमेंट्स की शॉप में घुसते अपनी मन मर्जी से जो चाह रहा था खरीद रहा था। सरकशा ने तो एक बार गलती से भी इस तरफ रुख करने की कोशिश नहीं की थी। इस मुकाम पर आकर वो बहुत पछताई थी। काश अपनी जिद पर कायम रह लेती और इसके साथ ना आती। जबकि वो शॉपिंग बैग्स की तादाद में मज़ीद इजाफा करते फूड कॉर्नर की तरफ आया था। कुछ स्पेशल जो ऑर्डर करना चाहे। जरकशा ने वक्त गुजारी के लिए मैंने गौर से छिड़कानी की थी। जब वो इसके करीब चेयर के सगाए पूछ रहा था, जरकशा ने रुख मोड़ते इधर उधर देखना शुरू कर दिया। वो ये भी इग्नोर करने का अंदाज था। उमर आगा अपनी बर्दाश्त पर हैरान था कि कैसे वो इस लड़की का इतना एटीट्यूड बर्दाश्त कर सकता है। हम आई थिंक चाउमन चल जाएगा फॉर बोथ ऑफ अस।
مراغا نے خود ہی مینو ڈیسائڈ کرتے آرڈر پلیس کیا تو جیسے اس کے بعد زرکشا کو دیکھنے کے لیے اس مکمل فرصت میسر آئی تھی. دیکھیں زرکشا میں رسائی ایٹیٹیوڈ تو بالکل نہیں چلے گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ ضد اور ہٹ دل میں مجھے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرے گی تو آئی ایم سوری جانا. اس معاملے میں آپ کلاس میں جائیں گے. یقین مانیں کہ مجھے کسی چیلنج جیسا لگ رہا ہے. یو نو واٹ, عمراء چیلنج ایکسیپٹ کرنا بہت اچھا لگے گا. عمراء اس پر نگاہیں گاڑے تو میں نے انداز میں بولا تھا جبکہ وہ پہلو بدل کر رہ گئی تھی. مجھے فریش ہونا ہے. وہ اپنی انگلیاں آپس میں مسل بولی تو عمر نے اسے لیڈیز واش روم کا راستہ دکھایا تھا. زرکشا اسٹک مائنڈ کے ساتھ نظر بڑھی تھی جب کسی نے اسے اپنے ساتھ گھسیٹا تھا. وہ بکھلائی تھی پر سامنے مجھے شخصیت کو دیکھ کر حیرت میں ڈوبی جا رہی ہے. تو فرینڈ کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ زرکشا صاحبہ کو کس نے گھسیٹا ہوگا اور اس کے سامنے کون ہوگا اور کون اسے میں بھی اسے کسی نے گوا کر لیا ہو؟ کمنٹ میں بتائیں کہ کیا ہوا ہوگا. اپنی فیڈ بیک کا اظہار کرتے رہا کریں. ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ. پھر ملتے ہیں بہت جلد انشاءاللہ. اللہ حافظ.